السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رحمِ نورانی قاعدہ کا آج سبق نمبر 12 ہوگا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق نمبر 12، حمزہ وصلی و نون قطنی کے قاعدے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے بچوں کو حمزہ وصلی کی پہچان کروائی جائے، حمزہ وصلی کے بارے میں بتا دیا جائے کہ یہ کون سا حمزہ ہوتا ہے۔ اب حمزہ وصلی اور قطعی دونوں کی اور اس کی زیادہ باریکیوں میں بچوں کے لیے جانا بچوں کے لیے کوئی مفید نہیں ہے۔ بس موٹی سی یہ بات بچوں کو سمجھا دی جائے کہ حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو پہلے کلمے سے ملا کر پڑھنے کی صورت میں گر جاتا ہے اور الگ پڑھنے کی صورت میں پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ وصلی پر حرکت کون سی آتی ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ حمزہ وصلی کے بعد لام ہو تو اس پر زبر آتی ہے، لام شمسی اور لام قمری۔ اس سے پہلے حمزہ وصلی ہوتا ہے اور اس حمزہ پر ہمیشہ ہی زبر پڑی جاتی ہے۔ اور حمزہ کے بعد لام کے علاوہ کوئی دوسرا حرف ہو تو اس صورت میں تیسرے حرف کی حرکت کے مطابق حرکت پڑی جائے گی، تیسرے حرف کے مطابق حرکت پڑی جائے گی۔ اگر تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہوگی تو حمزہ کے نیچے زیر پڑی جائے گی، اور تیسرے حرف پر پیش ہوگی تو حمزہ پر بھی پیش پڑی جائے گی۔ یہ بچوں کو سمجھا دیا جائے، یہ خلاصہ بچوں کو یاد ہو جائے کہ حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے کہ جو درمیانے کلمہ میں آتا ہے اور ملا کر پڑھنے کی صورت میں، دونوں کلموں کو ملا کر پڑھنے کی صورت میں حمزہ وصلی گر جاتا ہے، الگ پڑھنے کی صورت میں پڑھا جاتا ہے۔ الگ پڑھنے کی صورت میں اس پر حرکت کون سی پڑھیں گے؟ اگر لام ہوگا تو زبر پڑھیں گے، پھر آگے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لام کے علاوہ ہے تو پھر آگے دیکھیں گے کہ تیسرے حرف پر حرکت کون سی ہے۔ تیسرے پر زبر ہو، زیر ہو تو حمزہ کے نیچے زیر، پیش ہو تو پیش پڑھیں گے۔ انہی تینوں حرکات میں سے کوئی نہ کوئی حرکت پڑھی جائے گی، تو یہ تینوں حرکات بچوں کو سمجھا دیے جائے۔ یہاں ہم نے زبر والی مثالیں بھی لائی ہیں، پھر زیر والی اور آخر میں پیش والی مثالیں لے کے آئے ہیں۔ اب یعلمون الحق وقفاً یعلمون الحق، اب یہاں بچوں کو بتایا جائے کہ الحق کا جو حمزہ ہے یہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں گر گیا ہے، الگ پڑھیں دونوں کو، یعلمون وقفاً یعلمون، الحق وقفاً الحق۔ اب حمزہ پر زبر کیوں پڑی ہے؟ اس لیے کہ دوسرا حرف لام ہے، لام ہے تو حمزہ پر زبر۔ تمام کلمات میں یہی ہے۔ طعام المسکین وقفاً طعام المسکین، اب وقفاً دونوں کو الگ الگ جب سنا جائے، طعامی وقفاً طعام، المسکینی وقفاً المسکین۔ اسی طرح هو الحی القیوم، تو اس میں لفظ ہوا یہ اصل میں ہو، الحی وقفاً الحی، القیوم وقفاً القیوم، تو ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہ ہو کا جو واو ساکن ہے اس پر حرکت آ جائے گی، اور ال کا جو حمزہ ہے یہ گر جائے گا۔ ملا کر پڑھیں گے تو هو الحی القیوم، یہ ہا یا لام کے ساتھ مل جائے گا، درمیان میں حمزہ وصلی گر جائے گی۔ اسی طرح من الثمرات، یہاں بھی الثمرات کا جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے، تو یہ بچوں کو اس طرح سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ باقی جو چیزیں ہیں رواں اور ہجے، یہ رواں ہی بچوں سے سنا جائے، ہجے بھی درمیان میں بچوں سے امتحاناً سن لیے جائیں۔ اس میں یہ ہے کہ پچھلی جو تختیاں انہوں نے ساتھ پڑھی ہوئی ہیں تو ان تختیوں کا امتحان بھی ہوتا جائے گا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ ہم لے کے آئے ہیں۔ اب لہو ما فی، فا یا زیر، فی یہ یہاں وقف کر دیں، الگ اگلا الفاظ الگ پڑھیں تو السماواتی و ما فی الارض، وقف میں الارض، تو ملا کر پھر بچوں سے تو ان کو حمزہ وصلی سمجھانا ہے۔ اب علی المرسلین وقفاً علی المرسلین، اب یہاں علا وقف کر دیں گے تو علا پڑھیں گے، تو یہ بچوں کو سمجھا دیا جائے کہ کھڑا زبر کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ یا لکھی ہوتی ہے وہ پڑھنے میں نہیں آتی ہے، تو یہ بھی کھڑا زبر ہے اصل میں کہ اس کے بعد یا لکھی ہوئی ہے،
تو ملائیں گے تو یہ کھڑا زبر بن جائے گا، المرسلین کا جو حمزہ ہے یہ وصلی گر جائے گا، علی المرسلین، اس لیے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ساہون الذین وقفاً ساہون، الذین وقفاً الذین، هو الحی وهو العلی العظیم، دونوں کو الگ الگ، وہو وقفاً وہو، العلی وقف میں العلی، اسی طرح العظیم وقفاً العظیم۔ یہاں ان 3 لائنوں میں حمزہ کے زبر کی بات ہوئی ہے، اگلی 3 لائنوں میں زیر اور آخری 3 لائنوں میں پیش۔ نستعین الگ پڑھ دیں گے، اہدنا ملا کر پڑھیں گے، نستعین اہدنا، حمزہ وصلی کی حرکت گر جائے گی، الگ پڑھیں گے تو اہدنا، تیسرے حرف کے مطابق زیر۔ اسی طرح ربنا اغفر لی الگ الگ پڑھیں، ربنا اغفر لی۔ اب پھر ملائیں گے بچے تو ربنا اغفر لی، درمیان میں حمزہ وصلی گر گیا، الگ پڑھیں گے تو اغفر لی۔ آمنوا اصبروا الگ پڑھیں، آمنوا اصبروا۔ اسی طرح رب اشرح لی الگ پڑھیں، ربی وقف میں رب اشرح لی۔ یا قوم استغفروا الگ پڑھیں گے تو یا قومی وقف میں یا قوم استغفروا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ میں وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ الگ پڑھیں گے، ملائیں گے تو وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ۔ اب حمزہ پر پیش، تیسرے حرف پر پیش ہے تو حمزہ پر بھی پیش۔ ہارون اخی اشدد الگ پڑھیں گے تو ہارون اخی اشدد۔ انشکر لی وقف کرنے، ان بن جائے گا پہلا، آگے اشکر لی۔ قل ادعوا اللہ وقف کر دیں، قل ادعوا اللہ، تو ملائیں گے قل ادعوا اللہ۔ الناس اعبدوا ربکم الگ پڑھیں گے تو الناس وقف میں الناس اعبدوا ربکم، واسجدوا واعبدوا ربکم۔ اب بچے یہاں واسجدوا وقف کر سکیں کہ یہاں دال کو جو ہے نا وہ یہاں واو کو الگ پڑھ دیں گے تو پھر حمزہ پر جو ہے وہ حرکت پیش آئے گی چونکہ تیسرے پر پیش ہے، اسجدوا، اسی طرح واو کو الگ پڑھ کے اعبدوا ربکم، جو ہے نا وہ واعبدوا کو اصل میں واو الگ ہو جائے گا تو پھر حمزہ پر پیش، تیسرے حرف پر پیش کی وجہ سے حمزہ پر بھی پیش پڑی جائے گی۔ اس کے بعد ہم نون قطنی لے کے آئے ہیں، نون قطنی بھی چونکہ حمزہ وصلی ہی کی جو ہے نا وہ صورت آ جاتی ہے۔ اب یہاں یہ ہے کہ نون قطنی پہلے کلمے کے آخر پر تنوین اور اگلا کلمہ حمزہ وصلی سے شروع ہو رہا ہو۔ حمزہ وصلی کو جب بچوں کو حمزہ وصلی کی پہچان اچھی طرح ہو گئی ہے اور پھر ان کے لیے یہ نون قطنی کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پہلے کلمے کے آخر پر تنوین ہو اور اگلا کلمہ حمزہ وصلی سے شروع ہو رہا ہو تو دونوں کلموں کو اس طرح ملائیں گے، پہلے کلمے کی تنوین کی ایک حرکت گر جائے گی، صرف ایک حرکت پڑی جائے گی اور حمزہ وصلی کی جگہ زیر والا نون پڑا جائے گا۔ حمزہ وصلی کے نیچے زیر والے اس نون کو، چھوٹے نون کو نون قطنی کہتے ہیں۔ الگ پڑھنے کی صورت یہ ہوگی کہ تنوین پر قاعدے کے مطابق وقف کریں گے، یعنی کہ 2 زبر کو الف مدہ یا کھڑا زبر سے بدل دیں گے، 2 زیر اور 2 پیش کو ساکن کر دیں گے، جبکہ حمزہ وصلی کو قاعدے کے مطابق حرکت دے کر پڑھیں گے۔ الگ پڑھنے کی صورت میں نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا، ملائیں گے تو پھر حمزہ وصلی سے کا نون قطنی آ جائے گا اور تنوین کی ایک حرکت پڑھی جائے گی۔ تو یہ سبق بھی بچوں سے جب وہ دونوں کلمات الگ الگ دونوں الفاظ سنے جائیں پھر پورا کلمہ سنا جائے۔ اب مثلاً بچوں کو بتایا جائے کہ یہ تنوین ہے، القوم حمزہ وصلی تھا، القوم، جب ملا کر پڑھا تو پھر ایک حرکت گر گئی، حمزہ وصلی کی جگہ نون قطنی، مثلاً القوم۔ اسی طرح بزینۃ وقف میں بزینہ، الکواکب وقف میں الکواکب۔ اب بچوں کو بتایا جائے کہ پہلے کلمے کے آخر میں تنوین، دوسرا کلمہ حمزہ وصلی سے شروع ہو رہا ہے تو دونوں کو ملائیں گے بزینۃ الکواکب۔ خیرون وقف میں خیر، اہبطوا حمزہ وصلی کے نیچے زیر، جب ملا کر پڑھیں گے خیرون اہبطوا۔ تو ونذهب، تو ون وقف میں تو وا، اذهب حمزہ کے نیچے زیر، جب ملا کر پڑھا تو حرکت گر گئی اور حمزہ وصلی کی جگہ نون قطنی، تو ونذهب۔ لو مزتین ہے اصل میں، آگے الذی، ملا کر پڑھا لو مزتین الذی۔ احد اللہ الصمد اصل میں احد ہے، آگے اللہ الصمد، اللہ، اب ملا کر پڑھا تو تنوین کی ایک حرکت گر گئی اور حمزہ وصلی کی جگہ نون قطنی، احد اللہ۔ اسی طرح عادن الاولی اصل میں عادن الاولی، ملائیں گے تو ایک حرکت تنوین کی گر گئی اور حمزہ وصلی کی جگہ نون قطنی، عادن الاولی۔ الگ پڑھیں، عادن وقفاً عاد الاولی۔ لوطین وقف میں لوط، المرسلین وقف المرسلین، لوطن المرسلین،
नूह इब्नहु, अलग पढ़ेंगे नूह वक़फ़ में नूह, इब्नहु वक़फ़न इब्नह, नूह इब्नह। इसी तरह औलह वनिन फज़्ज़ू, औलह वन है वक़फ़ में औलह वा, इन फज़्ज़ू मिलाकर पढ़ा औलह वनिन फज़्ज़ू। मुनीबिन है वक़फ़ में मुनीब, उदखुलूहा, जब दोनों को मिलाया तो एक हरकत गिर गई, मुनीबिन उदखुलूहा। क़दीरुन वक़फ़ में क़दीर, अल्लज़ी है, जब मिलाकर पढ़ा तो एक हरकत तनवीन की गिर गई, हमज़ा वस्ली की जगह नून क़ुतनी, क़दीरुन अल्लज़ी। इसी तरह खैरन वक़फ़ में खैरा, अलवसिय्यतु वक़फ़ में अलवसिय्या, जब मिलाकर पढ़ा खैरनिल वसिय्या, हमज़ा वस्ली तनवीन की एक हरकत गिर गई और हमज़ा वस्ली की जगह नून क़ुतनी पढ़ लिया। सूरह अलक़ में अब अलाक़िन है वक़फ़ में अलक़, इक़रा अलग पढ़ा गया, जब दोनों को मिलाकर पढ़ा तो अलक़िन इक़रा, अलक़िन इक़रा, हमज़ा वस्ली की तनवीन की एक हरकत पड़ी गई और हमज़ा वस्ली की जगह नून क़ुतनी। अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, अम्वालुन वक़फ़ में अम्वाल, इक़्तरफ़्तुमूहा अलग पढ़ा तो हमज़ा के नीचे ज़ेर पड़ी तीसरे हर्फ के मुताबिक। ये जो है वो पिछले इसी सबक का पहला हिस्सा ये गुजर चुका है। तो अब यह है कि बच्चों को हमज़ा वस्ली की भी अच्छी तरह पहचान करवा दी जाए और नून क़ुतनी में तनवीन और हमज़ा वस्ली ये दो चीज़ें आ जाएंगी। और ये इस सबक का पहला हिस्सा है, इसमें हमज़ा वस्ली को जो है वो हरकत कैसी दी जाएगी और हरकत हो तो मिलाते हुए ये जो है वो हरकत गिर जाएगी। तो ये चीज़ें अगर बच्चों को समझा दी जाएँ तो हिफ्ज़ के बच्चों के लिए ये चीज़ें मुफीद भी हैं और ज़रूरी भी हैं। वो चूँकि ज़्यादा जो है वो मिलाकर पढ़ते हैं तो हमज़ा वस्ली को अलग पढ़ने की सूरत में भी हरकत पढ़ेंगे और इसी तरह नून क़ुतनी ये मिलाकर पढ़ने की सूरत में ये चीज़ भी उनके लिए मुफीद है। इस तरह से ये दोनों चीज़ें इस सबक का हिस्सा हैं। यहाँ हमज़ा वस्ली भी बच्चों को समझाई जा सकती है और नून क़ुतनी भी बच्चों को अच्छी तरह समझाया जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।